جا رہا ہے. ارے صاف لفظوں میں یوں سمجھو اب تمہارے درمیان دونوں عالم کا تاجدار جا رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم. ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. ایک مرتبہ عقیدت و محبت کے ساتھ جی لگا کر درود پاک پڑھیں. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سامعین کرام، ہمارے لیے بہت ہی خوش نصیبی کی بات ہے، ہم اور آپ بہت خوش قسمت ہیں کہ آج اس محفل میں اکٹھا ہوئے ہیں. یہ ہمارے لیے اعجاز کی بات ہے کہ ہم اور آپ اس نبی کا ذکر کر رہے ہیں جس نبی کے ذکر کے لیے کسی ایک ذات کو خاص نہیں کیا گیا ہے. اس نبی کا ذکر کر رہے ہیں جس کے بارے میں آتا ہے کہ اس نبی کا ذکر چرند و پرند بھی کیا کرتے ہیں، اس نبی کا ذکر پتھر بھی کیا کرتے ہیں، اس نبی کا ذکر کائنات کے ہر ذرے ذرے کو کرنا ہی پڑتا ہے. اور میں آپ کو اس طریقے سے بتاتا ہوں کہ خلاصے کے طور پر مفہوم بتاتا ہوں کہ اللہ رب العزت کا یہ فضل ہے، یہ کرم ہے. آتا ہے روایت میں کہ اے محبوب، اگر تمہیں پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں اس کائنات کو بناتا ہی نہیں. میں مفہوم آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں. تو یہ بتائیے جن کے صدقے میں یہ کائنات بنی ہوئی ہے تو وہ بدقسمت ہی ہوگا جو اللہ کے نبی کا ذکر نہ کرے. میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں یہ جو مبارک دن ہے، اس مبارک دن کی فضیلت کیا ہے اور اس مبارک دن میں خوش ہونے کا کیا مقام ہوتا ہے، میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں. ابو لہب کا نام ہر کسی نے سنا ہے. ابو لہب جب آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دار فانی میں تشریف لائے تو خوشی کی وجہ سے اس نے اپنے ایک انگلی کے اشارے سے ایک باندی کو آزاد کر دیا تھا. روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے خواب دیکھی، وہ یہ ہوا، اسے سوال کیا گیا کہ آخر تم کس جگہ پر ہو، جنت میں ہو، جہنم میں ہو، کہاں پر ہو، تمہیں عذاب ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے؟ تو اس نے یہ جواب دیا تھا مجھے عذاب تو ہوتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن دوشنبہ کے دن میرے ایک انگلی میں اس طریقے سے رحمت کی بارش کی جاتی ہے کہ اس کی وجہ سے میرے تمام عذاب ماند پڑ جاتے ہیں. لوگوں نے پوچھا کہ آخر بات کیا ہے، کس وجہ سے تمہارے عذاب میں کمی آ جاتی ہے؟ تو ابو لہب جواب دیتا ہے کہ جب اللہ کے نبی، نبیوں کے تاجدار احمد مختار جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تھے تو میں خوشی سے اپنے ایک انگلی کے اشارے سے ایک باندی کو آزاد کر دیا تھا. رب تبارک تعالیٰ کو یہ ادا اتنی پسند آ گئی کہ اللہ رب العزت نے اس کے صدقے میں اس دن میرے اوپر عذاب کو کم کر دیا. تو یہ بتاؤ ہمارے لیے فخر کی بات ہے کہ ہم اور آپ اس نبی کا ذکر کر رہے ہیں جس نبی کے صدقے میں یہ کائنات بنی ہے، اس نبی کا ذکر کر رہے ہیں جس نبی کے صدقے میں اللہ رب العزت نے چرند و پرند کو وجودیت بخشی ہے، اس نبی کا ذکر کر رہے ہیں جس نبی کے بارے میں آتا ہے کہ تمام انبیاء کرام صف میں کھڑے رہتے تھے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے تھے کہ مولا مجھے اپنے محبوب کا امتی بنا دے. ہمارے جد امجد ابراہیم خلیل اللہ کا بیان ہے، وہ کہتے ہیں خانہ کعبہ کے تعمیر کے بعد کہ مولا اب تو میری عمر ختم ہوتی جا رہی ہے، میرے اندر وہ طاقت نہیں ہے، کب تک میں اس دنیا میں رہوں گا، مولا ایک مرتبہ اپنے محبوب کی زیارت کرا دے، یعنی میرے دور میں اپنے محبوب کو مبعوث فرما دے. اور اس طریقے سے بتاتا ہوں وقت آتا ہے اس ماں نے اپنی بدن سے ایک بچے کو جنا ہے. جب بچی کی پیدائش ہوتی ہے ماں پہلے تو خوش ہوتی ہے کہ میرے بدن سے ایک اولاد آئی ہوئی ہے، لیکن جب دیکھتی ہے وہ اولاد بچہ نہیں بلکہ بچی ہے، ماں تلملا اٹھتی ہے. ماں سوچتی ہے یہ ننھی سی بچی ہے، اس نے زندگی کے ایام نہیں دیکھے ہیں، آخر اس کا باپ جب آئے گا تو اس کو زندہ دفنا دے گا. ماں سوچنے پر مجبور ہو جاتی ہے آخر کروں تو کیا کروں، آخر اس کو پالوں یا اس کو زندہ
जिंदा दफना दूं। माँ क्या करती है, वक्त आता है जब ये जान लेती है कि उसका शौहर आने वाला है, इस बच्ची का बाप आने वाला है, माँ अपनी बेटी को पड़ोसी के घर में डाल देती है कि तुम इसकी परवरिश करो, वरना इसका बाप अगर आ जाएगा, इसका बाप इसको जिंदा दफना देगा। अब यही होता है, बाप आता है बच्ची का, बच्ची रोज आती है, शहर में खेलती है, लेकिन सोने के लिए पड़ोसी के घर चली जाती है। एक दिन बाप शहर में मौजूद था, बच्ची खेल रही है, बाप को खुशी होती है, आखिर अपना ही खून है, देखता है, मोहब्बत आ जाती है, खिलाने लगता है, खिलाते खिलाते कहता है आखिर ये किसकी बच्ची है? तो माँ कहती है कि ये पड़ोसन की बेटी है। माँ की ममता है, माँ की ममता की वजह से झूठ बोलने पर मजबूर है, ये मेरी बेटी नहीं है, ये पड़ोसन की बेटी है। मेरी भी बेटी ऐसी थी, इसी तरीके से उसके होठ थे, इसी तरीके से उसकी आंखें थी, इसी तरीके से उसके जुल्फे थी, इसी तरीके से उसके चेहरे पर नूरानियत बरस रही थी, इसी तरीके से मेरी भी बच्ची थी। लेकिन आपने कहा था अगर बच्ची पैदा होगी तो उसको जिंदा दफना देना, मैंने आपके हुक्म की तामील करते हुए उसको जिंदा दफना दिया है। अब क्या होता है, बाप मोहब्बत करना शुरू कर देता है। माँ है, देखती है कि बाप अब बच्ची से मिल जुल गया है, बच्ची से मोहब्बत शुरू कर दिया है। एक रात कहती है माँ कि सुनिए, वो पड़ोसन की बेटी नहीं है बल्कि मेरी खुद की बेटी है, मैंने डर की वजह से आपको छुपा रखा है। बाप उस वक्त खुश होता है, लेकिन फिर जाता है, जब वहाँ पर जाता है कुफारे मक्का के पास जाता है, वहाँ पर देखता क्या है, हर कोई यही कह रहा है अगर किसी के घर में बच्ची पैदा होगी वो घर मनहूस होगा, अगर किसी के घर में बच्ची पैदा हो जाएगी उस घर में कोई जाएगा नहीं। फिर से उस बाप के जहन में कुफ्र की तमाम ख्यालात पनपने लगते हैं। बाप आता है, सुबह सुबह माँ से कहता है सुनो सुनो, मैं इस बच्ची को दावत पे लेकर जा रहा हूँ, बच्ची को दावत पे लेकर जा रहा हूँ। माँ मोहब्बतन, माँ खुशी खुशी बच्ची को तैयार करती है, तैयार करने के बाद बच्ची को बाप के हवाले कर देती है। बाप बच्ची को लेकर जा रहा है, रेगिस्तानी इलाके की तरफ ले जा रहा है। रेगिस्तानी इलाके की तरफ जब जाता है कुछ वक्त गुजर जाते हैं, कुछ मसाफत तय हो जाती है। अब बाप कहता है सुनो सुनो बेटी, मैं तुम्हें दावत में नहीं ले जा रहा हूँ बल्कि मैं तुम्हें जिंदा दरगोर करने ले जा रहा हूँ। अल्लाह अकबर, कैसा आलम था, एक बाप अपनी बेटी को जिंदा दरगोर कर रहा है, एक बाप अपनी बेटी को जिंदा दफना दे रहा है। ये कैसी खुशियत तारीफ थी जमाने में मुसलमानों। अल्लाह अकबर। अब क्या होता है, जब बाप अपनी बेटी से कहता है मैं तुम्हें जिंदा दफनाने ले जा रहा हूँ, वो नन्ही सी बच्ची बाप के कदमों पर गिर जाती है, अरीजा करती है अब्बू जान आप मुझे दफनाइए मत, मैं आपसे खिलौने के तलबगार नहीं हूँ, मैं आपसे खिलौने नहीं मांगूंगी, मिट्टी के खिलौने बनाकर मैं अपने अय्याम तिफलियत को गुजार लूंगी, लेकिन मैं आपसे कभी भी खिलौने नहीं मांगूंगी। अब्बू जान मैं आपसे नए कपड़े का मुतालबा नहीं करूंगी, अब्बू जान मैं आपसे नए कपड़े नहीं मांगूंगी, मैं किसी भी तरीके से अपने बचपन को गुजार लूंगी, मैं आपको परेशान भी नहीं करूंगी। अब्बू जान मैं चाहती हूँ कि मैं अपने माँ के साथ अपनी जिंदगी को गुजारूं, मैं आपके कदमों में अपनी जिंदगी को गुजारना चाहती हूँ। लेकिन मुसलमानों, उस बाप के जहन में कुफरियत का तूफान पनपा हुआ था। बाप बच्ची को घसीटते हुए ले जाता है। उसके बाद रेगिस्तानी इलाके में कब्र को खोदना शुरू करता है, कब्र को खोद रहा है। बाप के पेशानी से पसीना टपकने लगता है। मुसलमानों याद रखो, तारीख में ये पहली बच्ची होगी जिसने अपने हाथों से अपनी कब्र को खोदा होगा। अल्लाह अकबर। बच्ची देखती है कि बाप के पेशानी से पसीना टपक रहा है, बच्ची अपने नन्हे हाथों से रेत को हटाना शुरू करती है, रेत को हटाती है। वो काफिर जालिम बाप बच्ची को जब कब्र में रखता है, बच्ची अपने हाथों को, अपनी सदाओं को या अपने दिली फरियाद में जैसा आप इसको मुनासिब समझें उस तरीके से अरीजा करती है, मौला कब तक इस तरीके से बच्चियों को जिंदा दफनाया जाएगा, मौला कब तक इस तरीके से बच्चियों पर जुल्म किया जाएगा, मौला अगर हमको जिंदा ही दफन करना मकसूद था तेरा तो तुमने मुझे पैदा ही क्यों किया है। ये दवा बाबे इजाबत से टकराती है, रब की रहमत को, रब के अजमत को, रब की जात को जला लाता है। रब तबारक व तआला फरमाता है ऐ जिब्रील अमीन जाओ काबे की छत पर चढ़ जाओ, इस्लामी झंडा लहरा दो और दुनिया वाले को बतला दो ऐ दुनिया वालों देखो, अब तक तुम्हारे दरमियान आदम जा रहे थे, अब तक तुम्हारे दरमियान शीश जा रहे थे, अब तक तुम्हारे दरमियान नूह जा रहे थे, अब तक तुम्हारे दरमियान जकरिया जा रहे थे, अब तक तुम्हारे दरमियान यहया जा रहे थे, अब तक तुम्हारे दरमियान मूसा जा रहे थे, अब तक तुम्हारे दरमियान यहया जा रहे थे। अल-गर्ज, अब तक जितने नबी जा रहे थे किसी खत्ते के लिए नबी बनकर जा रहे थे, किसी इलाके के लिए नबी बनकर जा रहे थे, किसी शहर के लिए नबी बनकर जा रहे थे, किसी मुल्क के लिए नबी बनकर जा रहे थे। लेकिन जिब्रील अमीन जाओ और दुनिया को ये पैगाम दे दो अब तुम्हारे दरमियान जो नबी जा रहा है किसी इलाके के लिए नबी बनकर नहीं जा रहा है, किसी खत्ते के लिए नबी बनकर नहीं जा रहा है, किसी एक कस्बे के लिए नबी बनकर
نہیں جا رہا ہے، بلکہ وہ جو نبی جا رہا ہے پوری کائنات کے لیے نبی بن کر جا رہا ہے۔ اے جبریل امین جاؤ سب کو یہ پیغام سنا دو، اب تک تمہارے درمیان کوئی نبی جا رہا تھا تو کلیم اللہ کا لقب پا رہا تھا، کوئی نبی جا رہا تھا تو روح اللہ کا لقب پا رہا تھا، کوئی نبی جا رہا تھا تو خلیل اللہ کا لقب پا رہا تھا، لیکن اب تمہارے درمیان کوئی ایسا نبی نہیں جا رہا ہے، بلکہ تمہارے درمیان رب کا یار جا رہا ہے، امت کا غمخوار جا رہا ہے، مدینے کا تاجدار جا رہا ہے۔ ارے صاف لفظوں میں یوں سمجھو اب تمہارے درمیان دونوں عالم کا تاجدار جا رہا ہے۔ پڑھیے درود پاک اللہ رب صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب اللہ کے میں مختصر کرتا ہوں، وقت زیادہ ہو رہا ہے، ہر کسی کو اپنے کام میں مصروف ہونا ہے، میں مختصر کرتا ہوں۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب اس دار فانی میں تشریف لائے، صبح شادی کا وقت تھا۔ دیکھیے اللہ کے نبی کی آمد کی برکت کیا ہے۔ اللہ کے نبی جب اس دنیا میں تشریف لائے ہیں، اب صبح سویرے کیا ہوتا ہے، صبح سویرے لوگ دیکھتے ہیں، اپنے ان باغوں کی طرف نظر ڈالتے ہیں جو برسوں سے جن میں پھل ہوا ہی نہیں ہے، اللہ کے محبوب کی آمد کے صدقے میں بغیر موسم کے پھلے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ وہ لوگ اپنے ان والدوں کی طرف نظر ڈالیں، ہر کوئی اپنے باپ کو دیکھ رہا ہے جو بستر مرگ پر پڑا ہوا تھا، لیکن آج صبح سویرے وہ ٹہل رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ لوگ ان جانوروں کی طرف نظر ڈال رہے ہیں جو کبھی دودھ دے ہی نہیں رہے تھے، جن کے تھن میں دودھ تھا ہی نہیں، جن کے تھن دودھ سے خشک ہو گئے تھے، آج وہ ان کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے ہیں۔ کیا ہوتا ہے میں آپ لوگوں کو مختصر میں بتاتا ہوں۔ ہوتا یہ ہے کہ ایک وادی جاتی ہے، دوڑے دوڑے جاتی ہے، اللہ کے پیارے نبی کے دادا کے پاس جاتی ہے، دوڑے دوڑے جاتی ہے، عبد المطلب کے دربار میں جاتی ہے، دیکھتی ہے وہاں پر نہیں ہے، خوشخبری دینے کی بات تھی، صبح شادی کا وقت تھا، وہ گئے تھے خانے کعبہ کے طواف کے لیے، جاتے ہیں، کیا ہوتا ہے دوڑے دوڑے جاتی ہے خبر دینے کے لیے، عبد المطلب خانے کعبہ کا طواف کر رہے ہیں۔ میں قصہ مختصر کر کے بتانا چاہتا ہوں۔ عبد المطلب خانے کعبہ کا طواف کر رہے ہیں۔ جب خانے کعبہ کا طواف کر رہے تھے تو روز عبد المطلب خانے کعبہ کا طواف کر رہے تھے، لیکن جب اللہ کے نبی کی آمد ہوئی ہے تو آج یہ محسوس ہو رہا ہے کہ آج عبد المطلب خانے کعبہ کا طواف نہیں کر رہے ہیں، بلکہ خانے کعبہ میرے نبی کی آمد کے صدقے میں کر رہا ہے کہ اب کوئی اور نہیں آیا ہے بلکہ نبیوں کا تاجدار آیا ہے۔ نبیوں کے تاجدار کی آمد میں خانے کعبہ میرے نبی کی آمد میں طواف کر رہا ہے۔ پر اعلیٰ حضرت کی نظر پڑی ہے تو اعلیٰ حضرت اپنے الفاظ میں اس طریقے سے بولے ہیں کہ حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، ارے کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ۔ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، رب تبارک و تعالیٰ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کہنے میں جو کچھ بھی میں نے عمدن صاحبن جو کچھ بھی یا تعظیم میں کچھ بھی غلطی کی ہے، ہر کسی نے جو کچھ بھی غلطی کی ہے، اللہ رب العزت اپنے محبوب کی آمد کے صدقے میں ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے اور ہمارے ذکر و اذکار کو مقبول فرمائے۔ خوب کی سیر چمن پھول چلیے شاد رہے، باغ باغ جاتا ہوں گلشن کے آباد رہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔